پہلے زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جو بات کی ہے کہ بھئی مقتدرہ اور نواز شریف صاحب اس پورے مذاکراتی عمل کے اندر موجود ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دو اہم اور سٹیک ہولڈرز ہیں اور مقتدرہ اس میں سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے, وہ پھر آن بورڈ ہے. ان کی مرضی سے آپ کا خیال ہے مذاکرات ہو رہے ہوں گے؟ دیکھیں, کنفیوژن تو ہے کیونکہ رانا ثناء اللہ ایک سنجیدہ ظاہر ہے ایک منسٹر ہیں اور وہ اتنی بڑی بات نہیں کریں گے جب تک ان کے پاس کافی کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. جو انہوں نے 5 بڑوں کی بیٹھک کی بات کی ہے, ایک تو شکر ہے انہوں نے یہ تو مان لیا عمران ان بڑوں میں شامل ہے, یہ بھی مان لیا کہ عمران از دا موسٹ ریلیونٹ, کیونکہ باقی 4 تو ایک سائڈ پر ہیں, ایک ہی ڈفرینٹ سائڈ پر ہے نا عمران خان. باقی نواز شریف, شہباز شریف, پریزیڈنٹ اور اسٹیبلشمنٹ تو وہ سب ایک طرف ہیں. تو ایشو ان کے حساب سے بھی کہ ایشو صرف عمران خان کے حوالے سے ہے اور ان کی ریلیونس جا نہیں رہی ہے, تو اس لیے 5 کو بیٹھنا پڑے گا اور 4 ایک طرف ہوں گے اور عمران خان ایک طرف ہو گیا. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ایکنالجمنٹ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹو دا ریالٹی آف دی پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان ٹوڈے. یہ بھی میرا خیال ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے یا نواز شریف کے انڈرسٹینڈنگ کے اتنی بڑی بات وہ کریں گے بھی نہیں. میں اس حد تک اب کیوں نہیں بات چیت پھر بھی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا, اس کے بعد جب باوجود اس کے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 21 دسمبر کو جو اپنا کنونشن کمپلیٹ کیا تھا, ختم ہونے کے بعد جو شائع کیا تھا اپنا پوائنٹ آف ویو, اس میں بات چیت ہی کی بات کی تھی اور اس کے 2 دن کے بعد ہی شہباز شریف صاحب نے ایک سارٹ آف پازیٹیو رسپانس دیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر سب کچھ بیٹھ گیا ہے شرائط کی وجہ سے, یہ جو بھی ہے. سو حکومت کرنا تو نہیں چاہتی لیکن وہ اس چیز کو محسوس بھی کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے, کیونکہ پریزنٹ سچویشن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پاکستان میں اسپیشلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, وہ باوجود اس کے کہ حکومت پوری کوشش بھی کر رہی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے, اور خاص طور پر یہ فیبری 8 کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو بلٹ اپ ہوگا اس سے مزید بڑھے گی, جو کہ بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ فیبری 8 میں بالکل سیریسنس ہے. دیر از نتھنگ گوئنگ ٹو بی ٹیکن بیک کہ فیبری 8 کو وہ پہیا جام یا جو بھی کرنا ہے, اور وہ صرف ایک دن کرنی ہوگا, اس سے پہلے بہت سے پلان ہیں اگلے چند روز میں آپ دیکھ لیں گی. سو وہ تحریک انصاف کے انڈیویجول پلانز ہیں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی پلیٹ فارم اس کے اکٹھے آپ لوگ ہیں؟ یہ ایک تو ان کا اپنا ہے جو کہ سہیل افریدی صاحب سندھ آ رہے ہیں, کراچی آ رہے ہیں, لیکن جو براڈلی جو پلان جتنے بھی ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, جس میں سندھ میں بھی ایکٹیویٹیز ہیں, لاہور میں ابھی چند دن بعد کچھ پلانڈ ہے, آئی تھنک 9 جنوری کو, اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اینڈ دے انڈرسٹینڈ, ظاہر ہے حکومت نہیں چاہتی کہ یہ کوئی بلٹ اپ ایسا ہو اور ہمارے لیے اور مشکلات پیدا ہوں. اچھا زبیر صاحب, یہ جو آپ کے پلیٹ فارم کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے نا کہ بیسیکلی ایک مائنس عمران بندوبست ہے آپ لوگوں کا, اور آپ کا جو اعلامیہ آیا اس میں بھی کہیں شخصیت کی بات نہیں کی گئی, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں کی گئی. کیا آپ لوگ واقعی مائنس عمران ایک پلیٹ فارم کو پش کر رہے ہیں کہ جو 5 بڑوں کی آگے گفتگو ہوگی یا جو آگے سیاست ہوگی وہ مائنس عمران سیاست ہوگی اور آپ کا پلیٹ فارم اس لیے ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. مطلب عمران خان تو نمبر 1 حقیقت ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور پی ٹی آئی تو ظاہر ہے تحریک کا حصہ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور میجورٹی آف واسٹ میجورٹی آف پاکستان. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان کے بغیر مائنس؟ کوئی بھی, میں نے کتنی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں اس پلیٹ فارم کی, اندرونی میٹنگز اور پبلک کے سامنے بھی, پریس کانفرنس ہو, جو کنونشن بھی ہوا تھا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے, ہر روز کی بنیاد پر ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے اور کمیونیکیشن بھی ہوتا ہے. Not even once anyone has remotely mentioned کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے. سو عمران خان تو بالکل ایک حقیقت ہے, اور میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب بالکل دوسری طرف چلے گئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے تو بالکل عمران خان کا نام لیا نا, مطلب ہم نے تو نہیں نام سجیسٹ کیا, انہوں نے تو نام لیا کہ جی وہ 5 بڑوں
کا جو کہ بہت سی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی بھی بات کرتے تھے کہ جس میں چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, اور زرداری صاحب اور عمران اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ اس لیے میں کہتا تھا نان سٹارٹر ہے بیکاز شاہد خاقان عباسی obviously اس پوزیشن میں نہیں تھے وہ کچھ کروانے کے لیے, بٹ رانا ثناءاللہ تو پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہے اینڈ ون آف دی کی فگرز ان دی رولنگ پارٹی, کی فگرز جو میرا خیال ہے 3-4 بڑے ود ان پی ایم ایل این ہیں جن سے مشاورت ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے, اور ان کی سٹیٹمنٹ میں وزن ہے, اسی لیے ہم آج بات کر رہے ہیں کیونکہ وزن میں سٹیٹمنٹ میں وزن ہے. جاوید لطیف کو میں ایک صرف ایڈ کر دوں, جاوید لطیف صاحب کو بھی ایک چیز کا پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ ان چند لوگوں میں ہیں پولیٹیکل لیڈرز میں جن کو نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی بلیسنگز ہیں اور ہمیشہ سے تھی, اور یہ ان کا یونیک, ان کا ایک ہے پرسنالٹی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایسپیکٹ. سو اس وقت جب یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو گفتگو کی بات کر رہے ہیں, اس میں ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب مقتدرہ کے ہونے کی بات, لیکن گفتگو جو ہے وہ تو ریفارمز کے اوپر بات کرنے کی بات کرے نا حکومت کی, نہ الیکشن کے اوپر بات کرے گی, نہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات کرے گی. تو سٹارٹنگ پوائنٹ پھر کیا ہوگا, ریفارمز کیسے ہوں گے, اور یہ اس کا نقطۂ آغاز کیا زبیر صاحب, آپ کے جو بھی مذاکرات اگر ہوں گے اس کے, یہ ذرا ہمیں بتائیں نا, ڈیفائن کریں. جی دیکھیں ہم نے تو اس کو یہ نہیں, ہمارے جو تھا جو بھی کمیونیکیشن آئی تھی اور جو فائنل سٹیٹمنٹ تھی اس میں عمران خان کی رہائی اور وہ دوسرے اسیران جو لاہور میں ہیں یا اور بھی ان کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو اس وقت اندر بند ہیں, اس کا تو ڈیمانڈ ہم کرتے ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, بٹ ہم نے کہا تھا کہ بات چیت میں ہم یہ کوئی کنڈیشن نہیں لگائیں گے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے یہ کنڈیشن آئی, پہلی عطا طاہر صاحب نے کہا کہ فیبری 2024 کے الیکشن پر بات نہیں ہوئے گی تو پھر بات چیت ہوئے گی, پھر ہم کس چیز کے, موسم کا حال ڈسکس کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھیں گے. اور میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں جو میں نے اندر بیٹھ کے بھی یہ بات کی ہے, لیٹس ایگری ٹو گو وداؤٹ کنڈیشنز کہ جی کون بیٹھے گا ان کی طرف سے, کس چیز پر بات ہوگی. ایک پوری دیکھیں, ہمیں پاکستان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, پاکستان کے عوام کو ایک حوصلہ ملے گا کہ یہ دونوں سائڈز جو ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان وچ از دا اونلی ٹرو اپوزیشن, یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں, جو ابھی ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, وی ریپرزینٹ دی اپوزیشن پارٹی, ظاہر ہے پی ٹی آئی اس میں سب سے بڑی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم پاکستان کے عوام کو کتنا ایک سیٹسفیکشن ملے گا کہ کم سے کم یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. جتنے بھی پہلے بھی ایشوز آئے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, سیریز آف ڈسکشنز اور ایجنڈا کوئی آپ اوپن رکھ کے چلتے ہیں, پھر آپ ایجنڈے کو ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا جی آپ کو یہ اگر ایشوز بھی ہیں اس کو ایڈریس کیسے کرے گا. ان کے بھی ایشوز ہویں گے حکومت کے, یہ نہیں ہے کہ دے آر وداؤٹ ایشوز, وہ کہتے ہیں کہ جی مئی 9 کا یہ ہونا چاہیے, وہ نہ, ہم کہتے ہیں سب ڈسکس کرنے, بیچ کا راستہ دینا پڑے گا تحریک انصاف کو بھی 9 مئی پہ ریزولوشن.